بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، یوم نسواں کہتے ہیں کہ یوم نسواں پاکستان میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں عالمی سطح پر یہ منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں تو اس کو ہمیشہ متنازع ہی بنا دیا جاتا ہے۔ خواتین نکلتی ہیں، ایک دھرا خواتین کا نکلتا ہے جو عورت مارچ کرتا ہے، دوسرا خواتین کا نکلتا ہے جو حیا مارچ کرتا ہے۔ اب عورت مارچ سے حیا مارچ تک یہ میں آج آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں، اور پھر سب سے اہم سوال تو پھر یہی اٹھتا ہے کہ عورتوں کے حقوق میرا جسم میری مرضی تک ہی محدود کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیوں کر دیے گئے ہیں یہ حقوق میرا جسم میری مرضی؟ جبکہ پاکستان کے اندر تو عورت کو وراثت کا بھی حق حاصل ہے، ووٹ دینے کا بھی حق حاصل ہے، تعلیم کی بھی پابندی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اسلام عورت کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تو مردوں سے زیادہ ہے۔ عورت تو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ پھر یہ متنازع بنانے کی آخر کوشش کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ اخلاق باختہ سلوگنز اور اسلام مخالف نعرے بازی کیوں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ مقاصد کیا ہیں؟ یہ سارے معاملات پہ سجنوں متروں جو موجودہ اس سال میں جو یہ عورت مارچ یا حیا مارچ ہونے جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ عورت مارچ کے منتظمین کو اجازت نہیں ملی کہ وہ یہ پھر ایک بار پھر بے حیائی جو ہے مال روڈ پر یا لاہور کی سڑکوں پر پھیلائے۔ اب یہ جس نے اعتراض کیا ہے، جس نے یہ اس پہ نقطہ اٹھایا ہے، جس نے اجازت نہیں دی، وہ خود خاتون ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ ناہید، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے لوگ مشتل بھی ہوتے ہیں، اشتعال بھی آتا ہے، اور سب سے اہم انہوں نے کہا کہ لاہور کی سڑکوں پر دفعہ 44 نافذ ہے، یہاں پر احتجاج کی اجازت ہے ہی نہیں۔ اس لیے پھر امن و امان کا بھی معاملہ ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن منتظمین جو ہیں وہ باضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم 8 مارچ کو نکلیں گے، اور عورت مارچ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا ہے، اور ان کے وکیل جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت مل جائے۔ تاہم اس سارے معاملات میں اگر عورت مارچ سڑکوں پر نکلتا ہے تو پھر حیا مارچ بھی تو نکلتا ہے۔ اب دونوں طرف عورتیں ہیں۔ عورت مارچ کے منتظمین تو بھلے مردوں، لیکن وہ ہے عورتوں کا معاملہ، مارچ عورتوں کا ہوتا ہے، اور حیا مارچ وہ اس میں بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب دونوں اجتماعات میں عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور سجنوں متروں آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ عورت مارچ سے حیا مارچ تک کا سفر شروع کیسے ہوا۔ یہ عورتوں کے حقوق کا معاملہ جو آج پاکستان میں ہے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لے کر چلتا ہوں آپ کو، 18ویں صدی سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت عورتوں کو نہ وراثت کا حق تھا، نہ ووٹ کا کوئی تصور تھا، نہ کوئی تعلیم دینے کا معاملہ تھا۔ بالکل عورتوں کو حقوق ہی نہیں تھے، پاکستان کے نہیں دنیا کے اندر۔ جس طرح میں نے کہا کہ 18ویں جو ہے صدی سے پہلے مردوں کی حکومت تھی، مرد ہی ہر طرف ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب فرانس اور امریکہ میں باقاعدہ جمہوریتیں آئیں، اس وقت بھی عورتوں کو کچھ نہ ملا۔ پھر فرانس اور امریکہ میں جمہوریت آنے کے بعد خواتین نے عورت مارچ کی بنیاد پر مظاہرے شروع کر دیے، تحریکیں چلائی، اور کچھ حقوق حاصل کر لیے، کچھ حقوق حاصل نہ کیے۔ یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، کافروں کے ملکوں کی کہہ لیں جہاں اسلام نہیں ہے، اسلامی ممالک نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر یہ رولے تھے، یہ تحریکیں تھیں، یہ سارا کچھ چلتا تھا۔ لیکن پھر عرب کی دنیا میں خطبہ حج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا، اس میں کہا، اس میں تو عورت کو مرد پر فضیلت دی گئی، ماں کا درجہ، بہن کا درجہ، بیوی کا درجہ دیا گیا، اور قابل احترام بنایا گیا، اور کہا گیا کہ عورت کو وراثت کا حق ہے۔
وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، کرنی چاہیے، ان کو ووٹ کا حق بھی تھا، ان کی رائے کا احترام تھا۔ یہ خطبہ حج میں وہ تمام حقوق جو آج کی عورت مارچ کے آر میں مانگنا چاہتی ہے، اس سے زیادہ خطبہ حج میں دے دیا گیا، اسلام نے دے دیا۔ سجود مترو، اب پھر پاکستان کے اندر عورت مارچ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب عورت مارچ ہوتا ہے تو اس میں میرا جسم میری مرضی کے سلوگن نظر آتے ہیں۔ کھانا نہیں پکاؤں گی، بچے پیدا نہیں کروں گی۔ یہ عورت کے مسائل تو نہیں ہیں، لیکن یہ کون ہے جو یہ مسائل کو اجاگر کر کے پورے معاشرے میں ایک فساد برپا کرنا چاہتی ہے؟ اخلاق باختہ سلوگن، اسلام مخالف نعرے بازی۔ میں نے 2-3 سال اس کو ایز اے رپورٹر کور کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کس طرح وہاں پر چرس کے سگریٹ پیے جاتے ہیں، کس طرح کھلے عام ایک دوسرے کو بغل گیر ہوا جاتا ہے، کس طرح کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عورت مارچ کی خواتین کہتے ہیں اشرافیہ کی بیگمات ہیں، وہ ہوتی ہیں، یا بگڑے گھرانوں کی وہ بچیاں ہوتی ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن تعلیم نے ان کا بگاڑا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں جو اسلام اس سے پہلے دے چکا ہے، وہ مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آخر کار یار ہے عورتوں کا مارچ ہے، مرد اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن پھر عورتیں ہی ان عورتوں کے خلاف نکلی، اور پھر 2-3 سال سے باقاعدہ جہاں عورت مارچ ہوتا ہے وہاں حیا مارچ بھی ہوتا ہے۔ یہ حیا مارچ نکالنے والے بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن باپردہ ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا سلوگن نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بیانیہ ہے عورت مضبوط، خاندان مضبوط، خاندان مضبوط، معاشرہ مضبوط۔ یہ ہے ان کا سلوگن حیا مارچ والوں کا۔ جبکہ عورت مارچ والے میرا جسم میری مرضی۔ یہ کون سا جسم؟ بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں کے دھکے کھاتی ہیں، اسپتالوں میں جاتی ہیں۔ کہاں ہے آپ کی مرضی؟ آپ کی شادی ہو تو والدین نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب یہ عورت مارچ کی بات ہوتی ہے، پھر ان کے مخالف خواتین جو واقعی پاکستان میں جو انتشار نہیں پھیلانا چاہتی، جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتی ہیں، جو پاکستان میں عورت کو باوقار دیکھنا چاہتی ہے، وہ پھر نکلتی ہیں، وہ پھر حیا کے نام پر، حیا مارچ کے نام پر۔ اب اس دن 8 کو کہتے ہیں کہ اب دونوں مارچ ہوں گے، عورت مارچ اور حیا مارچ۔ پچھلے سال بھی تصادم کا خطرہ تھا، انتظامیہ نے کنٹرول کیا۔ اب بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ سارے معاملات کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، دونوں کی انتظامیہ کو بٹھا کر کے معاملات کو سلجھانے کی بات کریں۔ بھلے عورت مارچ والے ٹلتے نہیں ہیں، انہوں نے تو نکالنا ہی نکالنا، لیکن ان کو بھی پابند کیا جائے کہ کوئی ایسا اسلام کے مخالف نعرہ یا کوئی ایسا مشتعل کرنے والا نعرہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح میرا جسم میری مرضی۔ اس پہ اعتراض اٹھتا ہے، اس پہ انتشار پھیلتا ہے، اس پہ لوگ مشتعل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نعرے بازی، اس طرح کے سلوگن پر پابندی لگنی چاہیے۔ پھر بھلے اجازت دیں، اگر حیا مارچ ہوتا ہے تو عورت مارچ بھی ہو جائے، لیکن عورت مارچ بھی عورتوں کے وقار اور ان کے مرتبے کی مناسبت سے ہی ہونا چاہیے، اور اس کی اجازت اسی طرح دی جانی چاہیے کہ عورت باوقار نظر آئے، عورت باحیا نظر آئے۔ سمجھو سے مترو، اب 6 سے 8 تک کہتے ہیں کہ یہ مارچ ہوتا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ 8 کو طے ہے، اور یہ عورت مارچ کے انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، نہیں کرتی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کنسرن یہی ہے، یہی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا کہ عورت مارچ ہو، حیا مارچ ہو، سڑکوں پر نکلنے والی خواتین کا تحفظ ہونا چاہیے، اور خواتین جو نکلیں گی سڑکوں پر ان کو بھی چاہیے کہ وہ باحیا رہیں، اس انداز سے نکلیں کہ لگے کہ وہ اچھی فیملیوں سے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں، اور ان کا کردار پر بات نہ کوئی اٹھا سکے، وقار کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، اسی طرح
جس طرح پاکستان کے لوگوں کو ہونا چاہیے، اسلام کے ماننے والوں کو ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔